واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا مالک نے رکھی ہے۔ کل ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آج اسی رمضان کا الوداعی جمعہ ہونے کے ناطے انسان کس قدر جلدی اس کا وقت گزر رہا ہے، اگر ہم اس پہ سوچیں تو یقیناً یہ لمبی زندگی کی امیدیں تھوڑی کم ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ بھائیو، اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے اسے نفس دیا ہے۔ نفس لگ بھگ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بت بنایا گیا، ڈھانچہ بنایا گیا، خمیر بنایا گیا، اور روح ڈال کے، عقل دے کے، دانائی دے کے، سمجھ دے کے، دل اور دماغ سے نواز کر کے مالک نے اس کو ضمیر بھی دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے جسم اور روح ایک نفس اور ایک انسان بنا ہے۔ اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، بہرحال دونوں نفس رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، اور اس نفس کی جب تک زندگی ہے یہی اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی کے درمیان اس نے اپنی کلاس کا انتخاب کرنا ہے کہ میں آنے والی زندگی میں کس کلاس کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کے ہم اپنی اوقات کو دیکھ کے اپنا رہن سہن، وضاقتہ، تہذیب اور تمدن کو متعین کرتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بود و باش کچھ اور ہے، اور ہم ان لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اپنی عمارت کو، پیسے کو، دولت کو دیکھ کے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا اپنا جو ہے ایک رہنے سہنے کا انداز ہے۔ پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھنا اٹھنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں متعین فرما دی ہیں کہ دنیا کی اس محدود زندگی میں تیرے اپنے فیصلے ہیں،
ہم یہ چاہتے ہیں زندگی اس لیے ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ اپنے اعمال اور معاملات کو بہترین سے بہترین، حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت بنا کے آئیں۔ اگر تم یہ کر کے آتے ہو، تمہارا عقیدہ اچھا ہے، اعمال اچھے ہیں، اخلاقیات اچھے ہیں، سیرت اور تمہاری زندگی طرز بندگی اچھی ہے، تو تمہاری کلاس وہ ہوگی جسے اہل الجنہ کہتے ہیں، جنہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں، دائیں طرف کے لوگ۔ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کہلائے گی۔ اور اگر تم نے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کے من مرضیاں کی اور انہی کو پورا کرنے میں لگے رہے، باوجود کہ ہم نے دونوں رستے بتائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب تیرا اپنا انتخاب ہے کہ تو کس کلاس میں، کس گروہ میں، کس گروپ میں، کس جماعت میں، کیسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے، دونوں کی انتہا الگ ہے، اور اگلی زندگی میں دونوں اپنے نتیجے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ لہذا فیصلہ لیجئے حضرات، رمضان المبارک جب تبدیلی کا مہینہ ہے اور اللہ بندے کے لیے سب کچھ بدل دیتے ہیں، جہنم بند، جنت کھلی ہوئی، رحمت کے در کھلے ہوئے، آسمان کے در کھلے ہوئے، شیطان کو لائیو نہیں آنے دیا جا رہا، تو پھر آپ اور میں اگر بہت بڑا قدم نہیں لے سکتے تو اپنے ہر دن کے ساتھ کم از کم اپنے وجود کو دیکھیں کہ یہ وجود کیا سہ سکتا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، لوگوں سنیے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دنیا میں عمل کی جگہ ہے، اگر تو عمل کر کے آئے اور عمل صلاحیت والے ہوں اور ہمارے ہاں ان کا وزن پڑ جائے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے، وزن کب پڑے گا کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار، کتاب و سنت کے دائرے میں رہے اور شریعت کو فالو کر کے آ۔ یہ 4 دن کی زندگی میری مرضی پہ گزار، آنے والی زندگی جو لامحدود ہے وہ پھر میں تیری مرضی کے مطابق تجھے جینا، سہنا، تیری چاہتیں، تیری مرضیاں، تیری خواہشیں وہ میں پوری کرتا جاؤں گا، یہاں پہ تو میری مان لے، پھر جو تو کہے گا میں مانوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس عیشت راضیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تیری ڈیمانڈ ہوگی وہ رب کی عطا ہوگی، جو مانگے گا ملے گا، جو سوچے گا ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اپنی رب کی مرضی کے مطابق گزار۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نمبر کم پڑ گئے اور وزن ہلکا ہو گیا، اعمال کا وزن نہ پڑا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی کیفیت جانیے کہ وہ کہاں ہوگا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، قرآن کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ اس بد نصیب کی اصل جو ہے وہ حاویہ ہے، اصل کے معنی میں بھی ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس بد نصیب کو جو ماں دی جائے گی اور جس ماں کی گود میں بٹھایا جائے گا وہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، دنیا میں شعور حاصل نہیں ہو سکتا کہ حاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، قریب جانا ہے تو ہم مثال دے دیتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، موٹر سائیکل کی سیٹ پہ بیٹھنا تیرے لیے مشکل۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جا ذرا چولہا جلا، لائٹر کو جلا، آگ اس کا کوئی الاؤ لے اور اس پہ توا رکھ،
یا تندور کے اوپر اپنے آپ کو ایک دفعہ بیٹھ کے دکھا، اگر بیٹھ سکتا ہے تو اعمال ہلکے لے آنا۔ تیرا نفس بڑا نازک ہے، یہ پانیوں میں ڈوبتا ہے، یہ آگ میں گھبراتا ہے، یہ آندھیوں اور بگولوں میں خوف کھاتا ہے، یہ ہواؤں میں پریشان ہوتا ہے، یہ پانی میں ڈوبے، یہ آگ میں اور مٹی کے اندر جانے سے گھبراتا ہے۔ لیکن یاد رکھ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دوڑ جتنا دوڑنا ہے، نفیس بھی بن، جو کمانا ہے کما لے، لیکن یاد رکھ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے، مٹی سے بھی گھبرائے، آگ سے بھی ڈرے، پانی میں ڈوبنے سے بھی تیری سانسیں اکھڑیں، اور پھر ہوا کے بگولوں اور آندھیوں میں بھی تمہیں ٹینشن ہو، تو تیرا نفس بنا تو انہی چار چیزوں کا ہے۔ باقی روح ہم نے اوپر سے اتاری ہے، اس روح کو ہم نے لطافت اور نفاست دی ہے۔ لطیف بن، نفیس بن۔ یہ دنیا کے مال دولت کے چکر میں دن رات کی دوڑ اور اپنی عقبہ کو جو بھلا کے بیٹھا ہے، یاد رکھ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہنے سے پہلے، یہ پیغام سے پہلے یہ جملے بھی سنیے۔ قرآن نے 3 دفعہ اس آگ، ہوا، پانی، مٹی اور روح کے مجموعے کے بارے میں کھل کے بولا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس بھی جان کو، نفس کو ہم نے بنایا ہے، موت کی وادیوں میں جانا ہے، مرنا ہے۔ جب نتیجہ یہ ہے کہ مرنا ہے، اور مالک پھر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تجھے مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رب کہہ رہے ہیں تو مرنا ہے، لیکن نہیں لگتا۔ جنازوں کو دیکھ کے میں پھر مطمئن ہوں کہ مجھے نہیں مرنا، حادثوں کو دیکھ کے، لوگوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ کے، اور ان کی اٹھتی ہوئی چارپائیاں دیکھ کے، میں جنازے پڑھا کے اتنا ایزی ہو گیا ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ پڑھ کے تھک گیا ہوں، لیکن پھر بھی پتہ ہے مجھے نہیں مرنا۔ اللہ کہتے ہیں تجھے مرنا ہے، اور سن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں جو کر رہا ہے اس کا ریٹ لگنا ہے، اس کا صلہ ملنا ہے۔ یا سواد ہے، یا اکیلا ثواب ہے، یا ثواب بھی ہے، سواد بھی ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کیا لینا ہے، فیصلہ کیجئے کیا لینا ہے۔ اگر دنیا کے لیے کما رہے ہو، حاتم تائی بھی بن جاؤ، دولتیں دے کر کے آ جاؤ، صلہ نہیں ملنے والا۔ اور یاد رکھیے، قرآن پڑھتے پڑھاتے آ جاؤ، اگر عقیدہ صحیح نہیں، ریا نمود نمائش ہے، جہاد کرتے شہید ہو کے آ جاؤ، عقیدے میں ریا آ گئی، عمل میں ریا آ گئی، جاؤ سخی بن کے آ جاؤ، ساری دنیا کی دولت لٹا کے آ جاؤ، اجر ہم نے دینا ہے، وزن ہم نے ڈالنا ہے۔ ان تینوں کو بے وزن کر کے، بے اجر کر کے، بے ثوابے، بے سوادے، جنت کا سواد نہیں چکھنے دیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ وعدہ ہے ہمارا، جو کرنا میرٹ پہ کر کے آنا، صحیح لے کے آنا، کوالٹی کا بھی کوانٹٹی کا لحاظ رکھنا، میری توحید بھی ہو، پیغمبر کی سنت بھی ہو، طریقت اور شریعت بھی ہو، حق اور حقیقت بھی ہو۔ کھجور کا ٹکڑا بھی لے کر کے آؤ گے تو جہنم سے بچا لیں گے، جنت کے مزے اور ثواب دے دیں گے، ریٹ لگا دیں گے۔ لیکن مر رہے ہو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے اجر دیں گے۔ اور رزلٹ کا طریقہ کار سنیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم، آگ، دوزخ، ہمارے بھڑکاؤ، ہمارے الاؤ، یہ تیار کیے ہوئے شعلے، یہ تمہارے لیے یہ سکر، یہ جلا دینے والی، جلد کو اکھاڑ دینے والی، یہ انسان کی پانی اور پیپ وجود اس کے منہ میں ڈلوا دینے والی، یہ زقوم کے کانٹے دار جھاڑیوں کے حوالے کر دینے والی،
اس آگ میں جو چلا گیا ناکام ہے، جو بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں بھیج دیا گیا فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرات یہ جملے سن سن کے بھی ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل پتھر، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ یہ پتھروں جیسے، او اشد قسوہ ان سے بھی بڑھ کے یہ تمہارے دل اور بھی پتھر ہو گئے۔ ایسے تو نہیں ہے کہیں میں اپنے نفس میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ فیصلے کا دن، رمضان کی تبدیلی، چینج کیجئے، خود کو بدلیے، وگرنہ نتائج بڑے مشکل ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے ریٹ لگانا ہے، وزن ڈلنا ہے، اور اللہ نے وزن بھی کوئی زیادہ نہیں رکھا، اللہ نے 100% بھی نہیں مانگا۔ بہت بہتر ہو کے آؤ اچھا ہے، لیکن کامیابی کے لیے 50 ابو لے آ، بس تھوڑی محنت کر، کاوش کر، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ریا نمود نمائش کے بغیر اپنے وجود کے لیے سوچ کے آ، میں کیا کروں گا، کامیاب کر دوں گا۔ اگر نہیں تو پہلے سن، دنیا میں سب سے پہلی منزل میرے بھائیوں موت ہے۔ اس نفس کے لیے سب سے پہلی چیز موت ہے۔ کبھی یہ زندہ ہو کے بھی مر جاتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، مرے ہوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ سید الشعراء شوقی کہتے ہیں الناس قسمانی موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ میں نے دیکھا دنیا میں انسانوں کی اور ان کی جانوں کی دو قسمیں ہیں۔ موتا فی حیاتہم، ایک وہ ہیں جو سانسیں لے رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، مگر اس زندگی میں بھی مرے ہوئے سے بھی بدتر ہے۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی زندہ، ان کے اعمال زندہ، اقوال و افعال زندہ، ان کی تحریر و تقریر زندہ، ان کی وحی کی حفاظتیں زندہ۔ لوگوں، فقہاء اور محدثین کو دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ قبروں میں جانے کے باوجود بھی آج ایک ایک لائبریری میں، ایک ایک ادارے میں زندہ۔ لوگوں جو جو احوال ہیں ان کے ذرا دیکھیے پڑھ کے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت، سند پہ اگرچہ کلام، لیکن وہ بندہ مرتے ہوئے قبر میں جا کے حساب و کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تمثیل بنائی جاتی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور آنے والوں کو کہتا ہے تھوڑا انتظار کیجئے، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ وہ دیکھیے یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ رب کی ملاقات کا ٹائم ہے، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دیجیے۔ ان کو مر کے بھی قبروں میں فکر۔ آپ اور میں، ہماری حالت اس قدر بگڑ گئی، جتنی مرضی مواعظ، زبردست گفتگو، بہترین تقریریں، خطابات، اجتماعات ہمیں پگھلا نہیں سکتے۔ ہم وہیں کے وہیں ہیں، ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ آخرون ببطن الارض احیاء، وہ وہاں بھی نماز کی فکر، اور ہم زندہ ہو کر کے بھی مردوں کی طرح، جیسے مردے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، قبرستان کے باسی یہاں نہیں آ سکتے، ہم ہمسائے میں رہ کے، پڑوس میں رہ کے اٹھ کر کے یہاں تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ امیدیں جنتوں کی ہیں کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے مجھے جنت مل جائے، اور چند فٹ کے فاصلے طے کر کے میں مسجد تک نہیں آتا۔ میرا ایمان جو مسجد تک نہیں لے جا سکتا، وہ مجھے وہاں تک کیسے لے جائے گا؟ لہٰذا ایک موت ہے زندہ رہتے ہوئے مر جانا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس وقت آبادی کتنی ہے؟ کہا 7.5 ارب۔ بر اعظم کتنے ہیں؟ 7۔ ملک کتنے ہیں؟ 249۔ زبانیں کتنی بولی جا رہی ہیں؟ 3000 سے زیادہ۔ اتنی آبادی ہے مردم شماری، اتنے لوگ؟ کہا جی۔ کہا ضمیر کتنا لوگوں کے زندہ ہیں؟ کہا اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی، جان نہیں سکے۔ حضرات حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مردہ ہیں، جاگتے ہوئے، زندگی میں بھی مرے ہوئے۔ خیر،
ایک اگلا مرحلہ ہے نفس کے اوپر آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس نے مر جانا ہے، مگر مرنے سے پہلے کیوں مرا ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ پیچھے لگاتار 9 قسمیں ہیں، 9 قسمیں، 9 گواہیاں، پھر 10ویں اور 11ویں قسم. اللہ نے جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہے دیکھنے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں والشمس، مجھے سورج کی قسم. بھائیو، سورج اپنی روٹین پہ طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے. مشارق و مغارب میں جو زاویے مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے فلک میں، اپنے دائرے میں، حدود میں رہ رہا ہے. اللہ اس کی اور اس کی دھوپ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تیسری قسم چاند کی. چاند کی جو منزلیں بنا دی، پورا کر دیا، ادھورا کر دیا، کمال دے دیا، زوال دے دیا، ہلال بنا دیا. اللہ کہتے ہیں وہ سب جاری و ساری ہے. والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. دن کی روٹین ویسے کی ویسی ہے، ویسے کی ویسی. حضرات، 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن تھا، 22 جون کو سب سے بڑا ہوگا، 22 دسمبر کو سب سے لمبی رات تھی، 22 جون کو سب سے چھوٹی رات ہوگی. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. دن کی اور تجلیوں کی قسم، رات کی اور اس کے چھا جانے کی قسم. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. آسمان کی قسم اور بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها. زمین کی قسم، بچھانے والے کی قسم. آسمان اپنی روٹین میں، ذمہ داریوں میں، زمین اپنے سارے بوجھ برداشت کر کے سب کچھ اپنے اندر سے اگل بھی رہی ہے، دے بھی رہی ہے. ہم نے قائم رکھا ہے تو قائم ہے. امن جعل الارض قرارا، باقرار ہے. ہم ہلاتے ہیں تو ہل جاتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اب اللہ کہتے ہیں سن ونفس وما سواها. مجھے تیری بھی قسم، مجھے میری بھی قسم. تیرے نفس کی قسم، تیرے اس نفس کو بنانے والی میری ذات کی قسم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. میں نے تیرا نفس بنایا ہی ملہمہ ہے. ملہمہ کیا معنی؟ اسے خیر کے الہام بھی ہوتے ہیں، شر کے بھی ہوتے ہیں. یہ خیر کو بھی ایکسپٹ کرے، یہ شر کو بھی کرے. اور یہ میرے اور آپ کے اندر چل رہا ہے. حضرات، کوئی شراب خانے میں، جوئے خانے میں، زنا کے اڈے پہ بھی بیٹھا ہو اور آپ نے اسے میسج کی ہے قرآن کی آیت یہ نہیں دیکھے گی کہ غلط جگہ بیٹھا ہے، وہ میسج اس کے سم میں، اس کے موبائل میں پہنچے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے بدترین گرا ہوا گھٹیا میسج کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں آئے گا. تو دونوں شکلیں موجود ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے بعد اس آنے والے برے میسج کو لے کے آپ چل پڑیں یا رد کر دیں، روک دیں یا ڈیلیٹ کر دیں. اچھے میسج کو لے کے شروع ہو جائیں یا رد کر دیں. اپنے نفس کو دیکھیے، آپ کا نفس کیا ہے، فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نفس امارہ ہوا، نفس امارہ یہ پوائنٹ ہر وجود میں ہے، ہر نفس میں ہے. جو ہی کچھ میسج ملا، خیال آیا، تصور آیا، شیطان نے القاء کیا، کوئی بات آئی بری، لے کر کے چڑھ دوڑا، چل اٹھی یار، ہمت کر، چلتے ہیں نا، پیتے ہیں نا، لیتے ہیں، اپناتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا. اگر یہ اپنی اوقات سے باہر نکل گیا، ظرف سے باہر آ گیا، کلا ان الانسان لیطغی. انسان کے نفس کی ایک بیماری یہ بھی ہے
کہ یہ اپنا انجام نہیں دیکھتا، ظرف سے باہر، اوقات سے باہر آ جاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ اپنے کنارے جلیں گے، دودھ بڑا قیمتی ہے، مگر جل کے ابل کے برتن سے باہر آئے، چولہا بھی خراب، برتن بھی خراب، اب اس کی ویلیو نہیں ہے، گندی ٹاکی میں لے کر کے، کپڑے میں لے کے گندی نالی میں نچوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے قطرے قطرے کی ویلیو ہوتی ہے۔ انسان تو نفس سے باہر آیا، تو سن نتیجہ کیا نکلے گا، فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، اس سورت کو، یہ سورہ نازعات ہے، اور اس میں یہ جملے اللہ رب العزت نے اتارے، اور اس سے پہلے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اس کا علاج دنیا میں نفس جب ابلتا ہے، ظرف سے باہر آتا ہے اور ابلے ہوئے دودھ کی طرح اپنی اوقات بنا لیتا ہے، طغیانی یا سرکشی میں آتا ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، ویلیو ختم کر لیتا ہے۔ نتیجہ سنیے، اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى، جس کا نفس طاغیہ ہے، باغیہ ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، ظرف سے باہر آتا ہے، اس کا نتیجے دو ہیں۔ دنیا کا نتیجہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا اور اس کی خواہشات کو ترجیح دے گا۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، یہ بھی زیادہ ملے، وہ بھی ملے، وہ بھی ملے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، دولت میری، کوٹھیاں میری، گاڑیاں میری، لاریاں میری، ماڑیاں میری، محلات میرے، بنگلے میرے، ولے میرے، ہاں بڑے بڑے پلازے میرے، دولت میری، مارکیٹیں میری، منڈیاں میری، سب کچھ اس کے پیچھے بھاگے گا، دوڑتے دوڑتے اپنے ظرف سے باہر آیا ہوا ہے، اور پھر آسائش کی زندگی میں یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، حرام لے لے، حرام کھا لے، یہ کرتا پھرے۔ ہوا کیا ہے کہ اس نے نفس ملہمہ کو نفس امارہ کو نفس طاغیہ و باغیہ، اور جب یہاں منتقل کر دیا ہے، اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس بد نصیب وجود کی مرد ہے یا عورت، گورا ہے یا کالا، جو بھی ہے، یہ اوقات سے باہر ہے۔ اوقات سے باہر چیز کو تم کیا کرتے ہو؟ گھوڑا اگر تانگے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ چھانٹے مارتے ہوئے ادھر گیا، گائے بھینس کو دیکھا ہے، ظرف سے باہر نکلتی ہے، کسائی کو پکڑا دی جاتی ہے۔ لوگوں، یہ تیرا نفس رب نے بنایا ہے، اگر آپ اپنی لکھی ہوئی تحریر صحیح نہ ہو، چیر پھاڑ کے مروڑ کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، تو یہ تیرے رب کی تخلیق ہے، یہ تیرے رب کی بناوٹ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، رب نے تو بڑی پیاری صورت دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب تیری مرضی کے منظر بگاڑنا ہے تو دنیا میں طاغیہ بن، اور اس کو اس پوائنٹ پہ لے جا، باغی بن، ظرف سے باہر آ، دنیا کو ترجیح دے، اور اسی دنیا کے پیچھے دوڑ، نتیجہ دیکھ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ پناہ مانگتے ہیں محفوظ فرمانا، اللہ ہمارے نفس کو باغی بھی نہ بنا، اللہ طاغی نہ بنے۔ میرے مالک، اس میں امارہ والا پوائنٹ، برائیوں اور گناہوں اور اتھل پنگو کی طرف بڑھانے والی پوزیشن کو کمزور کر، مانگیے رب سے دعا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا ڈر عطا کر، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، اپنا ڈر عطا کر، پاکیزگی مہیا کر، یہ مانگا کرو۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بھی بنا، اپنا ڈر بھی دے۔ اللہ ڈر مل گیا ہے، کیا ہوگا؟ مالک فرماتے ہیں اگر ڈر گیا تو یہ ضمیر کو جگا دے گا، اور جس دن ضمیر جاگ گیا یہ نفس لوامہ والے پوائنٹ پہ آ جائے گا، نفس لوامہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میں نے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے دیکھا ہے، باہر نکلتے ہیں، پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو صحرا کی طرف جاتے ہوں، یہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، باہر کی دنیا جن کے پاس ہے ہی صحرا اور کچھ نہیں شاید جاتے ہوں، بہت کم۔ تھر کو دیکھا، روہی کو دیکھا، چولستان کو دیکھا،
بہت کم لوگ. اکثر لوگ اچھی جگہوں کی طرف جہاں باغات ہیں، پانیوں کے چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ندی نالے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، درختوں کا حسن ہے اور جمال ہے، وہ اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، آپ کا اگر ضمیر جاگ گیا تو بری جگہوں پہ جانے پہ، صحراؤں پہ جانے پہ، گرمی کی جگہوں، جلن کی جگہوں پہ آپ کو روک لے گا. اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو ملامت کر کے کہے گا ہاں پاجی کی کر دے رہے ہو. جس دن اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تیرے دن کیسے گزرے ہیں، کیوں گزرے ہیں ایسے، اسی دن تجھے نظر ثانی کا موقع ملے گا. اور جس دن تو نے نظر ثانی، کتاب اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے گزری ہوتی ہے، ہم پھر کسی دوسرے سے نظر ثانی کیوں کرواتے ہیں؟ کئی دفعہ خود بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ کئی چیزیں خود کو غلط نہیں لگتی، اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں، انداز میں، تحریر میں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دوسرا دیکھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ غلطی تھی. جس دن تجھے یہ احساس ہو گیا کہ صرف میں ہی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ، لیکن میری نظر ماضی کے دنوں میں کہیں اور چلی گئی تھی، میں نے رب کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں لیے، مجھے رب کا ڈر ہی نہیں آیا، مجھے کیمروں کا ڈر، پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، سپاہ کا ڈر، دیکھنے والوں کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں آیا تو اللہ کا ہی نہیں آیا. نفس پوچھے گا تو صحیح، ملامت تو کرے گا، ضمیر اٹھ کے کچوکے تو لگائے گا، کیا کرتا رہا ہے. اور جس دن یہ تو نے کیا، ممکن ہے یہ تجھے چلا کے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ بالخیر، خیر کا الہام کرتے ہوئے برائی سے ڈرا دے، بھلائی کی جو ہے وہ رغبت پیدا کر دے، رب کی طرف بڑھا دے، اس بندے کی طرف طرح جس نے 99 مارے تھے، 99 قتل کر کے اندر ملامت پیدا ہوئی، نفس لوامہ جاگ گیا. پہلے نفس امارہ کا قبضہ تھا، اس کو بھی مار دے، اس کو مار دے، نسل ختم کر دے، جنس مٹا دے، کرتے کرتے 99 تک پہنچ گیا. اور یہاں وہ بڑا ایک صوفی کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے میں پھر کہوں گا، برا لگے تو محسوس کرنا، برا لگے تو محسوس کرنا، میں ہر جگہ ایسا نہیں بولتا. دعا کیا کریں کہ اللہ صوفی کے متھے زندگی میں نہ لگانا، کیونکہ یہ ڈرا ہوا بندہ، سہما ہوا بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح، سند صحیح، متن، اس سے جا کے پوچھ بیٹھا، جرم کر کے آیا ہوں، معافی ملے گی کہ نہیں؟ علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کافی تھے، التوبۃ تجب ما قبلہا، تیرے اور تیرے رب کے درمیان، تیری توبہ اور معاف کرنے والے کے درمیان کوئی حائل نہیں. 2 منٹ کے لیے تنہائی میں ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گئی، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آیا. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، یہ ایک آنسو کیا کرے گا؟ تیرے ماضی کے رب سارے گناہ معاف کر کے شرک بھی معاف کر دے گا. زندگی میں معافی مانگ لو، شرک بھی، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں تھا. جب رب شرک معاف کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ مگر صوفی صاحب کہنے لگے ہوئے 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 اتنے تو ایک بندے نو ماریے پورے جہان نو مارن دے برابر ہے، تو رگڑیا گیا، تیرے لیے کتوں توبہ؟ جی تینوں رب نے توبہ دینی ہے. یہ لطیفہ ہے کہ پتہ نہیں حقیقت ہے، میں ویسے لطیفوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن بیت اللہ میں یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ملتزم ہے، حجر اسود کے بالکل ساتھ، دروازے کے نیچے نہیں. اکثر لوگ دروازے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں. ایک ہی علاقے کے دو لوگ معافی مانگ رہے ہیں اپنی اپنی، ایک کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے اور دوسرے کو اپنی خطاؤں کے اوپر بڑی شرمندگی ہے. یہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس جگہ، اسے ادھر جگہ ہی نہیں ملی. لوگوں کا تصور ہے کہ دروازہ ہی اچھا ہوتا ہے، وہ وہیں چپکتے ہیں. وہ نیک آدمی دروازے کے ساتھ ہاتھ لگا کے، اور یہ ادھر کھڑا ہے، کہنے لگا اللہ میں کیا بتاؤں، جو کیا ہے میں نے تو سب جانتا ہے، میں اپنے سارے گناہ لے کے حاضر ہوں، اللہ معاف کر دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے. اور وہ ادھر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ اگر میں نے اس کو جنت میں دیکھ لیا نا، یہ سارے گناہ کر کے بھی جنت اور میں نیکیاں کر کے بھی جنت، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے تصوف۔ اور نہیں، رب کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو، جاہلیت پہ مبنی، جہالت پہ مبنی فتویٰ مت چھوڑ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہنے لگا یار میں خود بھی پہلے پریشان تھا کہ سنچری بننے والی تھی اور ایک سکور رہتا تھا اور میں آؤٹ ہونے جا رہا تھا، تو چلے سنچری پوری کرتے ہیں۔ کھیلنے والے جانتے ہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے اگر بندہ ایک سکور پہلے آؤٹ ہو جائے۔ 100 پورے کر کے پھر بھاگ کھڑا ہوا، ابھی بھی نفس لوامہ زندہ ہے، جنگ چل رہی ہے نفس امارہ میں، نفس طاغیہ و باغیہ میں، نفس لوامہ میں۔ آئیے نفس لوامہ کو غالب کیجیے، آج کے جمعے کا پیغام لے کے جائیے۔ نفس لوامہ غالب آیا، پھر دوڑا، اللہ نے ایک عالم سے ملوا دیا۔ اللہ علماء کی مجلس میں رکھنا، علماء خیر، علماء حق، انہی کے ساتھ رکھنا، اللہ علماء سو سے بچانا۔ اس نے بات بتائی، اس نے جواب دیا، کہنے لگا جا یار یہ تیرے رب کا اور تیرا معاملہ ہے، توبہ کر، وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسے کر اپنا مجلس، اپنی کمپنی دوستانہ اور یارانہ چھوڑ کے دور نکل جا۔ دوڑا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، موت آ گئی، رب نے جنت کے فرشتوں کو اور جہنم کے فرشتوں دونوں کی دوڑ لگ گئی۔ کن کے حوالے کر دیا؟ زمین کو جنت کے قریب کر دیا۔ اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، لہٰذا تم مخلص ہو کے اپنے نفس کو نفس لوامہ میں بدل۔ نفس لوامہ کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا، غلطیوں کو چھوڑ، معافی مانگ، اصرار نہیں کر، اقرار کر، کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ معافیاں ملیں گی، باقی نعمتیں بعد میں ملنا شروع ہو جائیں گی، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ جی ہو گیا، نفس لوامہ کے بعد اگلا مرحلہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مطیع بن جائے گا، ماننے والا بن جائے گا، اور اس کے بارے میں اس میں خوف آ جائے گا اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس ناہیہ بن جائے گا، خود رکاوٹ بن کے، کوئی بھی غلطی، رک یار، باز آ جا، رک جا۔ اور جب یہ اس کیفیت میں چلا گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسے جنت ملنے والی ہے۔ لوگوں یہ سارے پوائنٹس میرے اور آپ کے وجود میں قائم ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کاربن چڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سی کاربن ہے، اور اسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ہم معاملہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، او نہیں جی تقدیر میں ہی ایسے نہیں تھا، میری قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوتا تو میں نیک ہوتا، میں نمازی، میں روزہ رکھنے والا، میں حج، جہاد، زکوٰۃ، نیکیاں، اچھائی، بھلائی، معاملات، اخلاقیات، آداب، سیاست، قیادت، میں اسوہ، قدوہ، سیرت النبی، میں توحید سے مزین ہوتا۔ جب رب نے ہی نہیں لکھا تو میں کیا کروں؟ میں ایک دن بائک پہ تھا، پیچھے بیٹھا ہوا اور بیٹا، تو کافی رش بھی تھا، تو میں نے کہا یار ہارن دو نا، ضرورت ہے یہاں پہ، بلا وجہ نہیں دینا لیکن ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ نہیں، کام نہیں کرتا۔ تو مجھے جانا تھا کہیں، میں نے پوچھا ہاں، تو کہنے لگا اس کی بیٹری خراب ہے۔ پیسے دے دیے میں نے کہا لیکن پتہ کروانا کہ بیٹری خراب ہے یا کہ کچھ اور ہے۔ لے کے گیا الیکٹریشین کے پاس، اس نے وہ مٹھی کھولی، اس کے اندر سے پوائنٹ کو رگڑا، اوپر کاربن چڑھی ہوئی تھی، پریس کیا بٹن تو ہارن چل پڑا۔ بسا اوقات الزام ہم بیٹری پہ دیتے ہیں کہ اس میں ہی کرنٹ نہیں ہے، اسی میں جان نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ حالات کے تحت، تغیرات زمانہ کے ساتھ، واقعات و احوال کے ساتھ، جیسے صاف کپڑے صبح پہن کے نکلیں شام کو لتھڑ جاتے ہیں، اسی طرح نفس کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے جب قسمیں اٹھائی نا 11، اور تیرے میرے نفس کی اور اس کو بنانے والی اپنی ذات کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بولا، اب اللہ نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہے وہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہو گیا، ضمیر زندہ ہو گیا، اطاعت کی طرف بڑھا، بغاوتوں سے نکلا، ڈر گیا، خود کو روکنے لگا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ کیچڑ آتا ہے تو آپ کی اور میری فطرتی عادت ہے کہ ہم شلوار اٹھا لیتے ہیں،
کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کپڑوں کو زیادہ ہم جانتے ہیں یہ بچ جائیں تھلے دی خیر ہے، حالانکہ پاؤں پہ بھی تو آ سکتی ہے نا. تو نفس کو اس نے بچانے کی فکر کرنی ہے، روکے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں اللہ نے کیا کہا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو بچا لیا گندگی سے، نجاست سے، برائیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، پاپوں سے. جس نے بچا لیا، پاک کر لیا. اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں گیا، وہ کامیاب ہے. اور یہاں رب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ٹھکانہ محل، اس کی زندگی رہنے کی جگہ، سب کچھ جنت ہے. تو پھر میرے بھائیوں کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ پوائنٹ کو چیک کروائیے. اور بسا اوقات ہم اس کو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہے وہ جس نے جان بوجھ کے گٹر میں چھلانگ لگا دی. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بچنے کے مواقع تھے. ہمارے کچھ بچے جب بارش ہوتی ہے تو باہر سڑکوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ گندا پانی، ہر چیز اس کے اندر ناچ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک دوسرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں، مٹیاں پھینک رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دھسا رہے ہیں، اور سلپنگ جو ہے وہ بار بار وہ اس موڈ میں جا رہے ہیں. اللہ کے لیے یہاں سمجھیے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جان بوجھ کے کوئی گٹر میں چھلانگ نہیں لگاتا. پیشہ ہے، ایک مجبوری ہے، مرد اس میں اترتے ہیں، ڈبکی لگانی پڑتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی جائے میں نے نہیں دیکھا. ہاں کاربن چڑھ جائے کوئی بات نہیں، صفائی ہو سکتی ہے، وہ بھی درست نہیں. ہم روزانہ گھر کی ڈسٹنگ کرواتے ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے. نفس کی جھاڑ پونچھ بھی ہونی چاہیے. میرا اسی ٹاپک پہ ایک دفعہ لیکچر تھا، تو وہاں پہ بڑے سارے دوست احباب اس بات کے خلاف تھے کہ جو آپ نفسیات قرآن کی ذکر کرتے ہیں یہ اصل میں کہیں سے لی ہوئی ہیں، ان کی ویلیو نہیں. جنہوں نے ساری زندگی ان کا سورس آف نالج ہی دوسری طرف سے لینا ہے، انہیں کیا پتا کہ قرآن ہے ہی نفسیات کی کتاب. ایک ایک پل انسان اس کا موضوع ہے، اور انسان ہے ہی نفس، مجموعہ اس کا. تو ماشاءاللہ میں نے ایک دوست کو سائیڈ پہ کیا، میں نے کہا کہ جب گفتگو شروع ہو، یہ جتنی بائکس آئی ہوئی ہیں نا، 2-4 شاپر لے، چھوٹے چھوٹے پیس کٹ اور کیپس اتار، کون سی والا پلگ والی، اور اوپر ٹکڑا رکھتا جا، کیپ چڑھاتا جا. یہی ہوا. لیکچر سے فارغ ہوئے، سوال و جواب کی نشست ہوئی. ماشاءاللہ پورا جتنا بھی پارکنگ کا ایریا تھا ککے مار رہا ہے. سوئچ آن کرتے ہیں، کبھی الٹا کے دیکھتے ہیں، کبھی تیل دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں. لیکن ہوا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی. ظہر الفساد فی البر والبحر، تیرے ساتھ کوئی ہاتھ کر گیا ہے، چیک کر وہ کون ہے. چھپے ہوئے ہاتھ، کبھی پیار کے نام پہ، کبھی محبت کے نام پہ دعوت فکر تھی. اور پھر وہاں جب دیکھا کہ حالت زار کچھ خراب ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہاں ہم نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، او میرے بھائیو، یہ ذرا کیپس اتاریں پلگ کی، اور نیچے ایک پیس ہے چھوٹا چھوٹا، نکالتے جائیے. نکالتے گئے، گاڑی سٹارٹ ہوتی گئی. پوری تقریر کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا اس پریکٹیکل کا تھا. لوگوں آئیے، یہ ہو چکا ہے، پردے ڈل چکے ہیں، دماغ پہ پردے، آنکھوں پہ پردے، اور انسان کی سوچ پہ پردے، فکر و نظر پہ پردے. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آغاز میں ہی ذکر کر دی تھی کہ ان کی حالت کیا ہے. ان کے دل بھی بند، نظریں بھی بند، کان بھی بند، پردے ہی پردے. کہیں یہ پردے تو نہیں آ گئے؟ برائی کے پردے، اور اس کے پیچھے نیکی چھپی نہیں گئی. آئیے چیک کریں رمضان المبارک کا یہ خطبہ، یہ جمعہ، یہ بڑھتا ہوا رمضان، جاتا ہوا رمضان، یہ 24واں روزہ، یہ 25ویں آنے والی رات. اللہ تعالیٰ پچھلی 2 راتوں میں اگر لیلۃ القدر گزری ہے تو اللہ تیرا شکریہ. اگر اللہ ابھی آنی ہے تو ہمارے مقدر میں کر دے، نامہ اعمال میں کر دے، ہمیں خیر عطا کر دے. اللہ برائیوں سے ہمارے نفسوں کو پکڑ کے، پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کے اللہ اسی دنیا میں توفیق عطا فرما دے کہ تیرے ہو جائیں. حضرات، جنت اور جہنم کے جو مناظر ہیں بڑے خوفناک ہیں، بڑے خوفناک ہیں. اگر آپ قرآن کا سنیے تو وہاں صرف جو ایک چنگاری پڑے گی نا، یہ ویلڈنگ کرنے والے جب ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چنگاری کتنی ہوتی ہے؟
کٹر جب چل رہا ہوتا ہے، لوہے کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو باریک سی چنگاری، ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں ہوتی، جسم پہ لگے، آنکھ میں پڑے، نہیں برداشت۔ لیکن جس جہنم کے انگارے کل کسر، وہ بڑے بڑے محلات جتنے ہوں گے، سوچئے تیرے میرے وجود کا کیا بنے گا۔ فی عمد ممددہ، جب پلروں میں ستونوں میں باندھ کے مارے جائیں گے تو کیا بنے گا۔ اور ذرا سوچئے تیرا میرا وجود سہ ہی کیا سکتا ہے، کہ کانٹا چوبے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اپنے باغیوں کو اگر نہ باز آئے، اس کے وجود کو پرو دینا ہے۔ یہ سوسا روڈ پہ رات کو سجی بنتے ہوئے دیکھیے گا، کیسے مرغیوں کی کھال اوپر رہنے دی جاتی ہے، بال پر نوچ لیے جاتے ہیں، گرم پانیوں میں گھما گھما کے، اندر پیٹا برابر کر کے، اور پھر اتنی لمبی سلاخ پیچھے سے ڈال کے گردن سے نکال کے منہ سے آگ جلا کے اوپر کھڑی کر کے گھما گھما کے پیپ نکل رہی ہوتی ہے کہ نہیں۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس باغی کو، اکڑے ہوئے کو، بگڑے ہوئے کو، اس متکبر کو، ہمارا مد مقابل آنے والا، شرک، گناہ، ظلم، جرم، بغاوتوں کے اوپر ابھرا ہوا۔ طاقت ہی کتنی تھی اس میں، کانٹا برداشت نہیں کرتا تھا، اتنی جرت، ڈرنے لگے تو سانپ بچھو سے ڈر جائے، نہیں ڈرا تو مجھ مالک و خالق سے نہیں ڈرا۔ پکڑو جی، اللہ جی کیا کریں۔ جہنم کے اندر تپائی ہوئی 70 ہاتھ لمبی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اور یہ صاف سیدھی سلاخ نہیں ہوگی، چوڑی دار، پیچ دار، ایک دوسرے کے اندر کڑے ڈلے ہوئے، اور یہ کتنی سخت ہوتی ہے۔ ویسے سلاخ گزارنا اور بات ہے، سنگل کو انسان کے وجود میں سے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ڈال دو اس کے پیچھے سے، نکال دو اس کے منہ سے، 70 ہاتھ لمبی۔ اسے دنیا میں سجی نظر نہیں آئی تھی، مرغی نہیں دیکھی تھی، کیوں کھلایا تھا ہم نے اسے، یہ کیوں دکھایا تھا یہ دنیا کے اندر منظر، کہ یہ آگ میں جلتا ہوا منظر دیکھ بڑے مزے سے کھا گیا۔ لا خیر فی لذۃ من بعدها النار، ایسی لذتوں میں اپنے نفس کو لگا کے آیا ہے، ڈالو اس کو وہاں پہ، نہ ہاتھ مارے نہ پاؤں مارے، مارے بھی تو فائدہ نہیں ہو۔ حضرات اپنے ہی وجود کی پیپ پگھل پگھل کے اپنے منہ میں جائے، اپنی ہی جلد اتر اتر کے، نزاع ادھیڑ لے گی، کھینچ لے گی۔ یہ مناظر ہے، اگر میں کتاب اللہ سے صرف جہنم کے وہ مناظر اور وہ لفظ نکال لوں جس میں رب نے سزا کے جملے اور اس کی خوفناکی اور ہولناکی بیان کی ہے، اللہ کی قسم ہم آگ کا الاؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک گھر میں صرف سرکٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، پورے کے پورے جو ہے وہ انسان جھلس جاتے ہیں، شکلیں نہیں پہچانی جاتی، ڈی این اے کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ہمارے اوپر کوئی پانی کا گلاس ہی ڈال دو، اور وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے یہ حرام کیا، اور پوچھا جائے گا کہ تم تو ہمارے پڑوس میں اے سیوں میں رہتے تھے، ٹھنڈے ماحول میں رہتے تھے، اور تم تو یورپ میں رہتے تھے، کیا بنا تمہارے ساتھ۔ لوگوں اس وقت کی تیاری کریں، جہنم بڑی خوفناک ہے، اور جنت بڑی زبردست کلاس لوگوں کی رہنے والی جگہ ہے، اور پھر اس کے ہزاروں سینکڑوں درجات، اور سب سے اعلیٰ جنت الفردوس، جس کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دعائیں مانگی، جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، کوئی چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہوگا، سلامن سلامہ، خوشی خوشی کی خبریں ہوں گی۔ آئیے اپنے نفس کو اس جگہ پہنچانے کے لیے مل کے کچھ کوشش کریں، کیونکہ دنیا بے وفا ہے، یہاں کچھ بھی آپ سے وفا کرے ضروری نہیں، اولادیں بے وفا، بیویاں بے وفا، شوہر بے وفا، رشتہ دار بے وفا، خود دولت بے وفا، پیسہ مال بے وفا، جوانی بے وفا، اور زندگی بھی بے وفا۔ تو جو وفا کرنے والا رب ہے وہی کہتا ہے کہ میں تمہیں وفا کروں گا، پورا پورا دوں گا، اور تمہارے اعمال میں اجر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آئیے اس رب سے ملاقاتیں کریں، مناجاتیں کریں، تڑپیں۔ وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مانگو، تو اپنے آپ کو
ایک بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ایک کام کیجئے، اپنے نفس کو آج ہی، میں نے بڑے سارے نوجوان عرب دنیا میں دیکھے، جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لائٹر جیب میں ہے، نکالا اور اپنی انگلی کو جلا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں باب المجیدی کی طرف یہ سین میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھ لیا، باللہ یا اخوی اے شادہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو تھوڑا جیسے ان کی عادت ہے، کہنے لگے کہ خلی ولی ہادہ بینی و بین اللہ، یہ میرا رب کا معاملہ ہے، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن جب پوچھا کہ نہیں یار میں پڑھنے سیکھنے آیا ہوں، تو یہ سین کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ کہنے لگے کہ جب بھی کہیں گناہ اور جرم اور غلطی کی طرف یہ بڑھنے لگتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نمونے کے طور پہ چیک کرواتا ہوں کہ یہ ہے اینڈ یہ ہے نتیجہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے سارے غلط معاملات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آئیے آپ اور میں یہ کریں، ماضی کی داغ بیل ڈالیں، دیکھیں کیا ہے، کھاتے چیک کریں، اور جیسے بھی ہیں باندھ بوند کے رب کے حوالے کر دیں، اللہ معافی مانگتا ہوں، ان کو معاف کر دے، وہ نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ حال کو بہتر کیجئے، مستقبل کا پتہ نہیں کہ کل آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس لیے انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش، اللہ کا ڈر اور یہ رمضان المبارک، اس کا اجر، یہ بہترین ساعتیں، اس کی برکتیں، رحمتیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے جب رب دے رہا ہے تو لینا مشکل نہیں، تھوڑی کاوش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر و وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ارباب انتظامیہ کی طرف سے عید کا ابھی تک ٹائمنگ اور اعلان مجھے موصول نہیں ہوا، اگر مناسب سمجھیں تو ذرا بتا دیں۔ باقی جگہ کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ قباء پارک میں، قباء مسجد کے قریب حضرت استاذی المکرم حافظ شریف صاحب جہاں عید پڑھاتے ہیں، ہماری عید انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹائم کا جو ہے انشاءاللہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں اعتکاف جیسی فضیلت بھری عبادت اللہ نے جن کو نصیب کی ہے، اللہ اسے قبول فرما۔ اعتکاف کے ساتھ جو احوال مساجد میں کیے گئے، اور اس میں ایک مخصوص طبقے کو ہمیشہ شیلٹر دیا گیا، اور انچز تو دور ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، یقیناً یہ چیزیں سوالات نہیں بلکہ بہت کچھ چیزوں کو جنم دیتی ہیں، اور بعد میں لوگوں کو غلط کہا جاتا ہے۔ غلط لوگ نہیں ہوتے، جب قانون اور قاعدے کی نظریں ڈبل ہوں، چہرے دوہرے ہوں، معیار دوہرے ہوں، تو پھر وہاں پہ کبھی خیر نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، اور ان کی بربادی کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ جب ایک کام کو جرم سمجھا جاتا لیکن وہ کسی اعلیٰ کلاس کا بڑے طبقے کا کر لیتا، چھوڑ دیا جاتا، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیلٹر دیا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی، پشت پناہی کی جاتی۔ اور اگر وہی کام کوئی دوسرا کرتا تو اسے رگڑ کے رکھتے، پکڑ کے رکھتے، قانون حرکت میں آتا۔ تباہی اور بربادی کا جو یہ سلسلہ چلا ہے حضرات، اسی رمضان المبارک میں اگر 21 کو یہ چیز جائز ہے، اور انہی دنوں میں اعتکاف ہے، اور وہاں پہ آ کر کے SOPs، ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ جو SOPs کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہوتے ہے کہ اتنے کلوز ان مقامات پہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ پھر انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی کورونا ہے۔ یہ صرف عبادات کو، مناجات کو، انسان کی تجارت کو، حق حلال کمانے کو اگر اسی کو دبانے کے لیے ہے تو اللہ کے لیے نظر ثانی کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے، آنکھیں کھولیے۔
وگرنہ جب رب کے انصاف کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، حکمران کون ہے، عوام کون ہے، بادشاہ کون ہے، اور ماننے والے یا پیچھے لگنے والے کون ہیں۔ اور دوسری گزارش کہ اعتکاف میں جن کو اللہ نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، الحمدللہ اس کا تعلق مسجد سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگرچہ علماء کا فتویٰ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسجد کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نہیں، مرد ہے یا عورت، تعلق مسجد سے ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اگر بات اتنی ہوتی تو اعتکاف تو بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہو تو میاں بیوی کا تعلق تو جائز نہیں ہے، لیکن فی المساجد جو کہا تو اس کا معنی ہے کچھ کہ اعتکاف کی عبادت کا جیسے زمان کے ساتھ تعلق ہے آخری عشرہ، ایسے مکان کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ مسجد میں، لہٰذا بے شمار چیزوں سے بندہ محروم رہتا ہے جب گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جماعت سے بھی، اور دیگر جو عبادتیں مکان کی اللہ نے مقرر کی ان سے بھی۔ تو اسے مد نظر رکھیے گا، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر موقع ملتا ہے تو مسجد میں، نہیں تو پھر معذور ہیں انشاءاللہ العزیز، عند اللہ معجور ہیں، اللہ نیتوں پہ ثواب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے نیت کی تھی اعتکاف کی مگر انہیں موقع نہیں ملا، انشاءاللہ انہیں بھی اللہ اتنا اجر دے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اسی کے ساتھ فطرانہ، میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا، یہ سٹیل کا ہمارا جو بڑا جگ ہے نا، اکثر آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے، یہ اس جیسا پیمانہ ہے، نیچے سے تھوڑا چوڑا، اوپر سے منہ اس کا تھوڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو پہلے جنس کو جب تولا جاتا تھا تو برتن میں اس کے ویٹ وزن نہیں ہوتا تھا، ماپی جاتی تھی، اور ماپنے کے لیے برتن ہوتے تھے۔ جیسے لاہور میں آپ کو دودھ گڈوی میں ملتا ہے، مائع چیز ہے اگرچہ، اس کے لیے ہم نے لیٹر مقرر کیا ہے، اور چیزوں کو ناپنے کے لیے میٹر رکھا ہے، وزن کے لیے ہم نے ویٹ بنائے ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ماپا ہے۔ اب اسی سٹیل کے جگ میں اگر آپ کھجوریں ڈالیں وزن اور نکلے گا، جو ڈالیں وزن اور نکلے گا، گندم ڈالیں وزن اور نکلے گا، منقع ڈالیں وزن اور نکلے گا، پنیر ڈالیں وزن اور نکلے گا، اور پھر ان سب کے ریٹس بھی الگ ہیں۔ تو شریعت نے پیمانہ مقرر کیا تھا سا کا، کہ جو بھی جاندار انسان موجود ہے ماں کے پیٹ میں، حمل میں کیوں نہیں، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصیام، روزوں میں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اللہ اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں، اس کے نتیجے میں تمہارے وہ روزوں کی کمی بیشیاں پوری کر دے گا، ریپیئر کر دیے جائیں گے۔ وَتُومَةٌ لِّلْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کہ جس کے جائز ذرائع آمدن بھی ہیں، کمائی بھی ہے، مگر پھر بھی گھر کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر عید کے دن گھر میں کھانا نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں۔ لہٰذا کیا کیا جائے کہ عید سے پہلے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے پہلے یہ کھانا مسکین تک پہنچا دیا جائے۔ اور آپ کو، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مسکین میرے محلے میں، میری گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ چل کے وہ بھی آئیں گے جو حقدار نہیں، جو حقدار نہیں ہیں، جن کا آپ کو علم نہیں۔ آپ کے اتنے ہوش ہونے چاہیے، جاگنا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آنکھیں کھلی ہوں۔ اور اگر اسی حالت میں ہماری گلی میں، محلے میں، علاقے میں یتیم مسکین مر گیا، بعد میں اخبارات میں بیان دیتے رہے یا جو مرضی ہے، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جس کے علاقے میں یتیم دھکے کھاتا ہو، سمجھ لیجئے یہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ، یہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ لہٰذا یہ فطرانہ جماعتوں کو، گروہوں کو، گروپس کو، بڑی بڑی NGOs کو، کھانے پینے والوں کو، بینک بیلنس رکھنے والوں کو، ہاسپیٹلز کو، اور ماشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹیز کام کرنے والی NGOs کو، نیور۔ میں بھی چل کے آ جاؤں، سفید جبے میں آ جاؤں، لمبی دستار فضیلت بھی رکھ کے آ جاؤں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں اگر یہ آپ کا کھانا عید سے پہلے اس مسکین تک نہیں جاتا، تاکہ عید کے دن اس کے گھر میں، اور سینکڑوں لوگ رہ جاتے ہیں، اور یہ رکھ کر کے مہینوں بعد جا کر کے ہم پوچھتے ہیں جناب یہ اتنا سٹاک کس چیز کا؟ جی فطرانہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بھائی دیا کیوں نہیں؟ وہ جی ابھی بس ضرور۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا بھائی یہ کیا؟ میرے اپنے گھر کا میٹر تھا۔
یہ کیا؟ وہ جی وہ میرا انہوں نے لین دین دینا تھا، اس میں مجھے رکھ دیا ہے۔ افسوس ہے ایسی زندگی پہ جس میں دین کی یہ سمجھ ہو۔ اللہ کے لیے پہنچ کے ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو دیجئے گا۔ حضرات یہ اہم چیزیں تھیں، ایک دو سوالات ہیں اختصار کے ساتھ روزے کی حالت میں۔ نمارم سے بات کر سکتے ہیں، جیسے آج کل زوم پہ کلاس ہو رہی ہے، بچوں کے کلاس فیلو سے اگر کوئی بات ہو جائے روزے کی حالت میں، ہمارے لیے موجودہ حالات میں سب کچھ جائز ہے۔ جب ہم نے نظام کفر کو، نظام باطل کو جائز سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے اور بے بس اور مجبور ہو گئے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یاد رہے کہ استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیکھنے کے لیے، حق اور حقیقت کو پانے کے لیے حدود، دائرے اور قیود میں رہ کے، پردے کے ماحول میں رہ کے بات بھی ہو سکتی ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے انداز ہو گئے ہیں اس میں بسا اوقات سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا مرد جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے۔ مثلا صرف کھانا کھانے کا ٹائم ہے، نہانے کا وقت باقی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے نہائیں یا کھانا کھائیں؟ پہلے کھانا کھایا جائے گا، سحری کی جائے گی، اور روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، پھر آپ اس کے بعد نہا کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فعلی سنت ہے، لہٰذا اس کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ حضرت علی کو مولانا علی کہہ سکتے ہیں، اور مولا کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر عام آدمی کو مولا کہہ سکتے ہیں، مولانا کہہ سکتے ہیں، تو انہیں بھی مولا کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن مولا کہنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر اس مولا سے مراد آپ اللہ کی ذات لے رہے ہیں، ہوا مولاکم، اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو رب میں پائی جا رہی ہیں، اور زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور رب کو چھوٹا، علی کو بڑا کر رہے ہیں یا برابر کر رہے ہیں، یا کسی بھی چیز میں شراکت، تو جرم میں ایسا ہے کہ زندگی میں اگر معافی نہ مانگی تو بخشش کے لائق نہیں بندہ، اور اللہ نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے جب امام اللہ اکبر کے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی، اور دے بھی چکا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات جنازہ میں ہاتھ اٹھانا نہیں ملا۔ اسی طرح نماز عید میں بھی جہاں ملا ہے، عام نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، وتر کے اندر نقض نیت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا صحیح روایت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اسی طرح جنازے میں اور عیدین میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے۔ خامد کی وفات کے بعد کیا عورت اپنی لاڈلی یا فرمانبردار اولاد کو خامد کی جائیداد سے زیادہ حق اور دوسری کو کم حصہ دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ فرمانی نافرمانی کرتے ہوئے اگر اولاد نافرمانی کر رہی ہے تو ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ والد کی وفات کے بعد کیا بڑا بھائی یا چھوٹا اس کی جائیداد سے زور آور طریقے سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے؟ حرام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے جو سوال ہے وہ حقیقت ہے کہ باقی کمزور ہونے کی وجہ سے کم حصہ ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے والد کے ساتھ کاروبار میں زیادہ محنت کی اور تمہیں سٹینڈ کیا ہے، اس لیے میرا حق زیادہ ہے۔ یاد رکھیے میں اس کا بارہا جواب دے چکا ہوں کہ اگر باپ کے ساتھ بڑا بیٹا کام کر رہا ہے تو باپ اس کو تنخواہ پہ رکھے تاکہ اس کا حق نہ مرے، اس کو پے کرے، یہ اس اپنی تنخواہ کو سائیڈ پہ رکھے اور کل کو یہ دعویٰ نہیں کرے کہ یہ جتنی بھی جائیداد ہے چونکہ میں ساتھ میں رہا ہوں میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں، اس پہ بھی ظلم نہیں ہو کہ یہ بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے کماتا لگاتا اپنا کچھ نہ ہو، اور وہ کل کو برابر لے جائیں اور یہ کھڑا ہو اور اس کے بچے جوان اور بڑا پریشان ہو، اور نہ یہ ظلم کر کے سب ان سے چھین لے۔ جائیداد میں حق برابر کا ہے۔ ہاں جو محنت کر رہا ہے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارے اسی شہر کے واقعات ہیں، میں جانتا ہوں منڈیوں مارکیٹوں میں کہ جو اپنے بیٹوں کو ان کا حق المحنت دیتے ہیں، جو ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک اپنا الگ کر رہا ہے، وہ الگ کر کے بھی پھر باپ کی جائیداد میں برابر کا حصے دار، اور یہ ساتھ رہ کے بھی ساری زندگی تانے سنتا رہتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں، لیکن اگر ایسے ہو گیا ہے تو یہ زیادتی نہیں کرے، جائیداد کے اندر بہرحال چھوٹوں کو بھی ترجیح دے اور برابر رکھے۔ ایک فلیٹ مکان جو کرایہ پہ دیا جا رہا ہے، ادھر سگریٹ نوشی، حقہ نوشی یا کچھ بھی غلط کرنے والے، تو مالک کا معاش بھی یہی ہے، کیا ہے؟ یاد رکھیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میرے کرایہ دار اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، لیکن اگر ان کے اندر کوئی جرم یا غلطی نکل آتی ہے، آپ فارغ کرواتے نہیں ہوتے تو آپ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو نہیں ہیں،
اگرچہ ہماری حکومت کا قانون یہی ہے کہ کرایہ دار کا جرم آپ پہ بھی اس کو پکڑا جاتا ہے، دھرا جاتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، آپ اپنا رزق حلال لگا کے کمانا چاہ رہے ہیں، کوشش کریں چینج ہو جائیں، لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو انشاءاللہ بیشی ہوگی۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، چھٹے روزے دعا کر دیجئے، ہم دعا گو ہیں۔ اللہ جس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے والد صاحب کو، میری ماں جی کو، دنیا کے جملہ لوگ جن کے ماں باپ یا کوئی ایک فوت ہوا ہے، اللہ کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا عزیز و اقارب، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ درجے بلند کر دے، اللہ عزتوں سے نواز دے، اچھی مہمان نوازی کر دے۔ اور الہ العالمین اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے، بھائی نے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح کافی ساری بہنوں نے، دوست احباب نے دعا کے لیے آج کہا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ ان کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کے مستقبل اچھے کر دے، اللہ فرما بردار نیک اور صالح بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم، یہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ملک، اللہ اس کی بربادی ہم نہیں دے سکتے، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ صیام قیام قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔